حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ قطر میں ادا۔ امیر قطر نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے حماس رہنما خالد مشعل، فلسطینی تنظیموں کے سربراہان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی فلسطینی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل، قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا، صہیونی ریاست نے 9 ماہ سے فلسطین کو مقتل بنا رکھا ہے۔ پوری دنیا کا امن اور ترقی ختم ہونے کا خدشہ ہے، آنکھیں بند کرنا کوئی حل نہیں۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ اور کے پی اسمبلی میں حکومتی اراکین اور پی ٹی آئی کے رکن میں دھکم پیل اور ہاتھا پائی، تلخ جملوں کا تبادلہ، حکومتی اراکین کا ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال۔ بیت المقدس، پاکستان اور ترکی سمیت کئی ملکوں میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے پر آزادی کے پروانوں نے مسجد اقصی کے باہر بیت المقدس کے محافظ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ استنبول کی آیا صوفیہ مسجد میں بھی اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہنیہ کی شہادت پر آج ترکیہ میں بھی یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی بیٹی خولا ہنیہ نے کہا، والد کو شہید کرنے والے قیامت تک پچھتائیں گے۔ اسرائیل میرے والد کی شہادت پر جشن نہیں منا سکے گا۔ اسرائیل غزہ کی آگ علاقے میں پھیلانا چاہتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ پر حملے سے جنگ بندی مذاکرات کو شدید دھچکا پہنچا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر گفتگو۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ترک صدر اسرائیل پر برہم۔ امریکی صدر نے کہا، خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ سے متعلق پوسٹ سینسر کرنے پر ترکی نے انسٹاگرام بند کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی، قطر، ترکی، اردن کے وزرائے خارجہ، یو این اور یورپی یونین کے رہنماؤں سے رابطے۔ خطے میں کشیدگی پر بات کی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فون پر بات کی اور غزہ میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے پر بات چیت کی۔ امریکہ کا اسرائیل کے دفاع کے لیے مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر رابطہ۔ اسرائیل کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر بات ہوئی۔ صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا، اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ جنگ بندی مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی معاہدے پر زور دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے، ایران، حماس، حزب اللہ اور حوثیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پتہ افراد کے حوالے سے ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی جو یہ ایگزامن کرے گی، جو جینون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ 5 ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ حکومت لاپتہ افراد کے ورثہ کی تکالیف دور کرنے کے لیے مالی اعانت کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے لاپتہ شخص کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے کے سپورٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ وزیر قانون اعظم رضیف تارڑ نے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں کہا، کسی انسانی جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ یہ رقم حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو سپورٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ ریلیف اور مستقبل کے حوالے سے دیگر قانونی معاملات پر بھی کام کیا جائے گا۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو۔ آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے۔ جبری جمشیدیاں ختم ہو۔ آنریبل ممبر کی انہوں نے ابھی بات کی ہے، میں ضرور اس کو میں چیک کروں گا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایم این اے حاجی امتیاز کی گمشدگی کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہا، آپ اپنوں کو جوڑ نہیں سکتے تو اسرائیل کے خلاف بلاک نہیں بنا سکتے۔ موجودہ حکومت میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آج بھی جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق بولے، حاجی امتیاز پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، معزز رکن سے متعلق چیک کر کے اسپیکر کو آگاہ کروں گا۔ سرمایہ کار آئی پی پی سے بہت منافع کما چکے، حکومتی کیپیسٹی پیمنٹ کے مسائل پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ جلد فارمولہ طے پا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال،
کہا چین کو ری پروفائلنگ کے لیے خط لکھ دیا. چینی صدر کو بتایا تھر کے کوئلے کے استعمال سے ہمیں 500 ارب کی بچت ہوگی. چینی صدر نے منصوبے کی تعریف کی. پاور سیکٹر اور FDR کو کرپشن سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کشتی پار لگ جائے گی. ہم سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سپرا کے نام سے بنا رہے ہیں. گریڈ کمپنی واحد پروونس ہے جس نے پہلے ٹرانسمیشن لائن لگائی. پاور پروڈیوس کریں گے اور اگر اپنی گیس استعمال کرتے ہوئے پاور پروڈیوس کریں تو یہ 15-16 روپے یا 20 روپے کا آج کل کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ ٹوٹل کاسٹ آئے گی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ میں بجلی بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی لانے کا اعلان. کہا سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری کمپنی بنانے جا رہے ہیں. تھر کے کوئلے سے بجلی بنائیں گے تو وہ 15 سے 20 روپے کی پڑے گی. تھر کا کوئلہ ملک بھر کی بجلی پوری کر سکتا ہے. سندھ سے ملک کی 70% سے زائد گیس نکلتی ہے. اس کے باوجود صوبے کی صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی. کراچی صرف ایک شہر نہیں پوری قوم کی لائف لائن ہے. شہر میں مسائل ہیں لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے. ٹانک میں بھگوال پیٹرول پمپ کے قریب ججوں کے اسپاٹ پر فائرنگ. 2 پولیس اہلکار شہید. 3 جج محفوظ رہے. فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان ڈبل کیبن گاڑی لے کر فرار ہو گئے. صدر آصف علی زرداری کی ججوں کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت. سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کانسٹیبلز کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا عبداللہ اور عبدالصمد نے اپنی جان دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں پر ناز ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں KP پولیس نے لازوال قربانیاں دی ہیں. لاہور کے ویلنشیا ٹاؤن میں نجی اسپتال کے مالک اور PTI کے مقامی رہنما کا قتل. ڈاکٹر شاہد صدیق کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر نشانہ بنایا گیا. IG پنجاب کا نوٹس. DIG آپریشن سے رپورٹ طلب کر لی. ملزمان کی گرفتاری کا حکم. حکومت کو ناجائز ٹیکسز کے خاتمے اور IPPs معاہدوں پر نظر ثانی کا کہہ دیا. مذاکرات کی گیند حکومت کی کورٹ میں ہے. ہم اشتعال میں نہیں آئیں گے. دھرنا کامیاب بنائیں گے. جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ لیاقت بلوچ کہتے ہیں راولپنڈی میں 8 روز سے جاری دھرنا ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت کی سفارش پر جماعت اسلامی کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کو آج رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا. ہائی کورٹ کا شہباز گل کے مغوی بھائی کو 6 اگست تک بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم. آج کے آرڈر کی کاپی اٹارنی جنرل کو بھجوانے کی ہدایت. آج کا عدالتی آرڈر وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کا حکم. اسٹیٹ کاؤنسل نے بتایا اداروں کی رپورٹس کے مطابق مغوی ان کی حراست میں نہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے. پہلے بندہ اٹھانے کے لیے SHO کو کہا جاتا تھا. اب حکومت خود پالیسی کے مطابق یہ کرتی ہے. ریاست کہتی ہے ہمیں نہیں پتا بندہ کہاں ہے لیکن کچھ کریں گے بھی نہیں. سخت آرڈر کریں تو ججز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے. عبدالرحمان چیمبر میں آنا ڈگری دکھا دوں گا کہ اصل ہے. سماعت 6 اگست تک ملتوی. دہشت گردی کے مقدمے میں PTI ترجمان رؤف حسن کا مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا PTI رہنما شبلی فراز کا نام ECL سے نکالنے کا حکم. 1 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ طلب. جسٹس طارق محمود نے ریمارکس دیے. وزارت داخلہ اور DG پاسپورٹ نام ECL میں ڈالنے پر مطمئن نہیں کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا آزادی صحافت کے لیے کام کیا ہے پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آزادی صحافت کے لیے پیپلز پارٹی کے ہر ورکر نے ہر لیڈر نے کوشش کی. کسی اور صوبے نے نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے جتنے صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی. پیپلز پارٹی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتی ہے. سندھ میں صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے گئے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کراچی پریس کلب میں سیمینار سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے آواز بلند کی. اخبار کی صنعت کی بہتری کے لیے بھی تعاون کرنے کو تیار ہے. کراچی میں پھر بادل برس پڑے. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. حیدرآباد مٹیاری اور دادو میں بھی برسات. کیردھر کے پہاڑی سلسلے میں ندی نالوں میں طغیانی. سیلابی ریلے میں ڈوب کر 6 سال کا بچہ جاں بحق.
محکمہ موسمیات نے مونسون الرٹ جاری کر دیا. کہا طاقتور ہواؤں کا سلسلہ سندھ پر اثر انداز ہو رہا ہے. کل سے 6 اگست تک کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. شدید بارشوں اور سیلاب سے چترال کی ارخون ویلی کا مستود سے رابطہ منقطع. ارسون اور کالاش میں بھی نقصانات. فرنٹیئر کوڈ نارتھ کی امدادی کارروائیاں جاری. عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. 1 جولائی کو 15 دن میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی فعال کرنے کا حکم دیا. 1 ماہ کے بعد بھی پیش رفت نہ ہو سکی. وزارت موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی فعال کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کہا 15 اگست تک اتھارٹی فعال نہ ہوئی تو سیکریٹری ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. ان سے جواب لیا جائے گا. کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. دہشت گردی جو ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. ایکس کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرف ہم جانا شروع ہوئے ہیں میرے کیس کے ذریعے, اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں گے تو ایکس کے اوپر بھی پابندی ختم ہو جائے گی. لیکن رولز ریگولیشن کے بغیر کوئی سوشل میڈیا سائٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی اور نہ چلنی چاہیے. ایکس دنیا بھر کے ملکوں میں شکایت پر جواب دہ ہے. پاکستان میں کیوں نہیں؟ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ سب غلط ہے. ایسی اجازت نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عظمہ بخاری کی تحریر شدہ تصاویر وائرل کرنے کے کیس میں ریمارکس. سوشل میڈیا سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشنز طلب. 5 اگست کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا قواعد و ضوابط بن جائیں تو ایکس پر پابندی ختم ہو جائے گی. پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی سے کوئی محفوظ نہیں. ملک سے باہر بیٹھ کر ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں چلے گی. نارتھ کراچی میں مسجد میں بیٹھا شخص ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل. 11 اے میں مسجد کے باہر لوٹ مار کی واردات. شہری کے شور مچانے پر ملزمان نے گولی چلا دی. مسجد کی پہلی منزل پر موجود شخص جان سے گیا. رواں سال شہر قائد میں ڈکیتی کے دوران 84 افراد جاں بحق ہو چکے. لاڑکانہ میں گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے 2 خواتین کو قتل کر دیا گیا. 1 زخمی. جاں بحق ہونے والوں میں 17 سال کی فرا اور 19 سال کی حفیظہ شامل. پولیس کا کہنا ہے واقعہ گھریلو تنازع پر پیش آیا. ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. ایبٹ آباد کے علاقے شیرواں تندھارا میں وین کھائی میں گر گئی. 3 افراد جاں بحق 5 زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1 لاکھ ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی منظوری دے دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کا اجلاس. وزارت صنعت و پیداوار کی اسمبلی پر کھاد درآمد کرنے کی منظوری دی. درآمد کھاد سیزن کے دوران قیمتوں میں استحکام یقینی بنائے گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس. پریمیئر نمبر پلیٹس حاصل کرنے والوں کو اسمارٹ کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ. شرجیل میمن نے کہا پریمیم نمبر پلیٹس مالکان کو گاڑی تبدیل کرنے پر نیا اسمارٹ کارڈ جاری کیا جائے گا. پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا. نیلامی سے حاصل رقم سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائے گی. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کو 300 دن ہو گئے. بین الاقوامی برادری جنگ روکنے کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات نہ کر سکی. 9 ماہ کے دوران صہیونی فوج نے 3457 حملے کیے. 82,000 ٹن بارود برسایا. اسرائیلی بمباری میں بچوں اور خواتین سمیت 39,000 سے زائد فلسطینی شہید. 91,000 زخمی ہوئے. 10,000 افراد لاپتہ ہیں. جنوبی غزہ پر تازہ حملے میں بچے سمیت 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا. مکانات، اسکول، اسپتال سمیت انفراسٹرکچر مکمل تباہ. غزہ کو $33 ارب کا نقصان ہو چکا. دنیا کی بڑی فضائی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں. تل ابیب کے بن گوریان ایئرپورٹ پر ہزاروں مسافر پھنس گئے. جرمن، سوئس، برٹش اور انڈین ایئر لائنز نے فلائٹ آپریشن روک دیا. سفارتکاروں کا کہنا ہے صہیونی حملوں کے بعد علاقائی جنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے. روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کے بعد پہلی مرتبہ قیدیوں کا تبادلہ انقرہ میں ترکی کے انٹیلیجنس ادارے کی زیر نگرانی کیا گیا. روس نے امریکہ میں قید 10 روسی شہریوں کے بدلے 3 امریکیوں سمیت دیگر ملکوں کے 16 قیدیوں کو ترک عہدیداروں کے حوالے کیا. ان میں سیاسی قیدی اور صحافی
ایوان پریشکوگیف بھی شامل ہیں. وائٹ ہاؤس کی عمارت پر خصوصی پرچم لہرا دیا گیا. امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی کی ہیوسٹن میں آخری رسومات. نائب صدر کاملا ہیرس، سابق صدر بل کلنٹن، سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن، پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، کونسل جنرل آفتاب چودھری اور کمیونٹی رہنما تنویر احمد بھی شریک ہوئے. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے کہا شیلا جیکسن لی نے ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کی. پاکستان ایک سچے دوست سے محروم ہو گیا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے $7 کروڑ کا بجٹ مختص کر دیا. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے میگا ایونٹ کے لیے $45 لاکھ اضافی رکھے گئے. بجٹ ICC فائنینشل اور کمرشل کمیٹی نے اسکروٹنی کے بعد منظور کیا تھا. چیمپئنز ٹرافی آئندہ برس پاکستان میں شیڈول ہے. پاکستان کی ایک اور ایتھلیٹ اولمپکس کے پہلے راؤنڈ سے باہر. فائقہ ریاض 100 میٹر دوڑ کے پریلیمنری راؤنڈ میں 6 نمبر پر رہی. شوٹر کشمالہ طلعت ایک اور ایونٹ میں ناکام. 25 میٹر پسٹل ریپڈ میں کشمالہ 40 میں سے 18ویں نمبر پر آئیں. میڈلز کی دوڑ میں چین سب سے آگے. اولمپکس مقابلے دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست. اور قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے جرمنی کو شکست دے کر ناروے کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کے محمد کاشف نے 2، محمد حنیف نے 1 گول سکور کیا.